الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے قبل میں حج کے فرائض کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں. حج کے اندر جو واجبات ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. حج میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 احرام جو شرط کے درجے میں ہے، اور دوسرا وقوف عرفہ جو حج کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے، اور تیسرا طواف زیارت. یہ 3 حج کے فرائض ہیں جن کا اس سے پہلے مجلس کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں. اب حج کے اندر جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں. اس لیے جب حج کیا جائے تو فرائض کی طرف مسلسل توجہ رکھنے کے بعد ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے ان 6 واجبات کو اپنے سامنے رکھے اور ان واجبات کو بجا لانے کی پوری کوشش کرے تاکہ حج کے فرائض اور واجبات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. بعض کتابوں میں بہت سارے واجبات جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں. حقیقت میں حج کے بلا واسطہ جو واجبات ہیں وہ تو یہی ہیں، 6 واجبات ہیں. اور باقی جو واجبات کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں تو وہ بلا واسطہ جو ہیں واجبات نہیں ہیں. حج کے بلا واسطہ واجبات جو ہے وہ صرف 6 ہیں، اور ان 6 واجبات میں سے پہلے نمبر پر مزدلفہ کے اندر وقوف کرنا، دوسرے نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، اور تیسرا واجب رمی جمار یعنی جمرات پر، جن کو شیاطین کہتے ہیں، کہ شیطانوں کے اوپر اپنے وقت میں کنکریاں مارنا. اور چوتھا جو واجب حج کے اندر حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کو قربانی کرنا، جبکہ حج افراد کرنے والوں کے اوپر قربانی کرنی واجب نہیں ہے. 5واں واجب حلق یعنی اپنے وقت پر سر کے بال منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا. اور 6واں واجب جو حج کے اندر ہے وہ میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے طواف وداع کرنا یعنی الوداعی طواف کرنا. یہاں پر یہ جان لیں کہ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ اگر حج کے فرائض میں سے کوئی فرض مثلا احرام، وقوف عرفہ یا طواف زیارت ادا نہ کیا جائے تو حج ہی نہ ہوگا. لیکن اگر واجبات حج میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج ادا ہو جائے گا مگر مکمل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا. ایک تو فرض اور واجب کے اندر یہ فرق ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ حج کے فرائض کا کوئی بدل نہیں ہے، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن حج کے جو واجبات ہیں، اگر واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس کا کوئی بدل موجود ہے. اس کا تدارک جو ہے وہ دم کی صورت میں یا صدقہ کی صورت کے اندر ہو سکتا ہے.
تو یہ حج اور کے جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں اس کے درمیان میں فرق ہے۔ اب میں حج کے جو واجبات ہیں ان میں سے ایک ایک واجب کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کروں گا، لیکن وہ ایک جو ہے ویلاگ کے اندر، ایک ویڈیو کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک واجب کا میں الگ الگ ذکر کروں گا تاکہ بہت زیادہ جو دورانیہ ہے وہ طویل نہ ہو۔ حج کا جو پہلا واجب ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ حاجی لوگ جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے واپس آتے ہیں تو میدان عرفات سے کچھ آگے جا کر کے حرم مکہ کے آغاز میں مزدلفہ کا میدان آتا ہے، جسے قرآن میں مشعر حرام کہا گیا ہے، اور مشعر حرام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ حاجی لوگ مزدلفہ میں عرفات سے واپسی کے بعد رات گزارتے ہیں، اور مزدلفہ میں رات گزارنا تو سنت ہے، لیکن رات گزارنے کے بعد جب صبح صادق ہو جائے تو اول وقت میں نماز فجر ادا کر کے وقوف مزدلفہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ تو افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک آدمی وہیں کھڑے ہو کر کے، اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوب ذکر کرے، دعائیں کرے اور تلاوت کرے، اللہ سے مانگے، تو اسے وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ افضل اور بہترین طریقہ تو یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن وقوف عرفات کی طرح وقوف مزدلفہ میں بھی شریعت نے بہت آسانی دی ہے۔ مزدلفہ میدان بھی بہت وسیع ہے، اسی میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے، اور وقوف کے لیے نہ کھڑا ہونا ضروری ہے نہ بیٹھنا، لہٰذا اگر کوئی اس وقت میں وہاں حج کا احرام باندھ کر کے موجود ہو، خواہ چند لمحے مزدلفے میں اس نے گزارے ہوں، تو اس کا وقوف جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا، اور یہ واجب جو ہے وقوف کا ادا ہو جائے گا۔ اس وقوف کے لیے مزدلفہ میں نہ تو کسی خاص جگہ کی قید ہے اور نہ وقت کی کوئی خاص جو ہے پابندی ہے، البتہ یہ وقوف صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان میں ہونا یہ زیادہ افضل ہے۔ یہاں پر ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی جگہ کی قید نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی حدود ہے، حدود کے اندر کہیں بھی آپ وقوف کر سکتے ہیں، حدود سے باہر نہیں۔ عام حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت ہے، اور صبح صادق کے بعد وقوف کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے مزدلفہ کا وقوف اپنے اختیار سے ترک کیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا، لیکن اگر بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، یا بچہ ہے یا عورت ہے، تو اگر وہ ہجوم کی وجہ سے ان کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا مشکل ہو، اور یہ لوگ اپنے عذروں کی بنا پر مزدلفہ میں رات گزارے اور صبح کو وقوف مزدلفہ کیے بغیر منا سے چلے جائیں، تو شرعاً ہی معذور سمجھے جائیں گے، اور ان پر وقوف مزدلفہ ترک کرنے کی وجہ سے کوئی دم جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میدان عرفات ہی میں بہت تاخیر سے پہنچا، مثلا رات کے بالکل آخری حصے میں، اور وہاں سے جب مزدلفہ روانہ ہوا تو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ نہ پہنچ سکا، تو اس کے اوپر بھی دم واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ حج کا جو پہلا واجب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حج کا جو دوسرا واجب ہے وہ دوسری مجلس کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.